چائے کی میز پر پہلی ملاقات کا ماحول بظاہر خوشگوار تھا، مگر ہر شخص کے دل میں الگ الگ جذبات موجزن تھے۔ فائزان، سیدہ اور حورین کے درمیان ہونے والی گفتگو میں محبت، اپنائیت اور جھجک تینوں ایک ساتھ نظر آئے۔ سیدہ خوشی سے فائزان کو اپنی بیٹی سے متعارف کروا رہی تھی، جبکہ فائزان بھی حورین کی خوبصورتی اور سادگی کی تعریف کر رہا تھا۔ سیدہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اب حورین صرف اس کی نہیں بلکہ فائزان کی بھی بیٹی ہے، مگر حورین کے دل میں ابھی تک اس نئے رشتے کو قبول کرنے کی کشمکش باقی تھی۔ اسی دوران حورین کا فون بج اٹھا اور ماحول کا رخ بدل گیا۔ دوسری جانب سیدہ اور فائزان کی گفتگو میں ایک اور راز سامنے آیا۔ فائزان کاروباری مشکلات کی وجہ سے شدید پریشان تھا اور 20 لاکھ روپے کی فوری ضرورت نے اسے بے چین کر رکھا تھا۔ اس نے بتایا کہ دبئی میں اپنے بیٹے کا نیا کاروبار شروع کرنے کے بعد اس کے پاس مزید مالی مدد کا کوئی ذریعہ نہیں رہا۔ سیدہ نے بلا جھجک اپنی جمع پونجی میں سے 5 لاکھ روپے دینے کی پیشکش کر دی۔ فائزان نے ابتدا میں انکار کی، مگر سیدہ نے اسے احساس دلایا کہ اب دونوں میاں بیوی ہیں اور ایک دوسرے کی پریشانیاں بھی مشترک ہیں۔ اس بے لوث اعتماد نے فائزان کو خاموش تو کر دیا، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سوچ ابھر آئی جسے سیدہ محبت سمجھ رہی تھی۔ اسی دوران حورین کو آریان کا فون آیا۔ آریان نے اچانک اسی وقت ملنے کی خواہش ظاہر کی کیونکہ وہ اگلے دن دبئی روانہ ہونے والا تھا۔ حورین نے صاف الفاظ میں انکار کر دیا کیونکہ وہ رات کے وقت گھر سے باہر نہیں جا سکتی تھی اور جھوٹ بولنا بھی اس کی عادت نہیں تھی۔ آریان نے محبت بھرے انداز میں اسے منانے کی کوشش کی، مگر حورین اپنے اصولوں پر قائم رہی۔ دونوں نے اگلے دن ملاقات کا وعدہ کیا، لیکن فون بند ہونے کے بعد حورین کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی باقی رہ گئی۔ فائزان کے رخصت ہونے کے بعد سیدہ نے حورین کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ فائزان کو دل سے قبول کرے اور آئندہ اس کے ساتھ بہتر رویہ اختیار کرے۔ اس نے یقین دلایا کہ اس نے صرف محبت اور اعتماد کی بنیاد پر شادی کی ہے، مگر حورین نے نہایت سنجیدگی سے جواب دیا کہ محبت انسان کی سوچنے اور پرکھنے کی صلاحیت بھی چھین لیتی ہے۔ اگرچہ اس نے اپنی خالہ پر براہ راست شک ظاہر نہیں کیا، لیکن اس کے الفاظ میں چھپا ہوا خدشہ صاف محسوس ہو رہا تھا۔ سیدہ نے اسے بار بار یقین دلایا کہ فائزان ایک اچھا انسان ہے، مگر حورین کے دل کا بوجھ کم نہ ہو سکا۔ اپنے کمرے میں تنہا بیٹھی حورین ماضی کی تلخ یادوں میں کھو گئی۔ اس کے ذہن میں یہی خیال گردش کرتا رہا کہ اگر اس کی حقیقی ماں زندہ ہوتی تو شاید کبھی اسے یوں تنہا محسوس نہ ہونے دیتی۔ اس نے اپنی خالہ کو ہمیشہ ماں کا درجہ دیا، مگر اب اسے لگنے لگا تھا کہ زندگی نے ان کے درمیان بھی فاصلے پیدا کر دیے ہیں۔ وہ آریان سے بھی اپنے دل کی کیفیت بیان نہ کر سکی کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ بھی اس کے جذبات کو غلط نہ سمجھے۔ آخر کار اس نے خاموشی ہی کو اپنی قسمت مان لیا۔ ادھر حورین اپنے ناول کی اشاعت کے سلسلے میں میگزین کے دفتر پہنچی تو اسے ایک بہت بڑا صدمہ پہنچا۔ معلوم ہوا کہ ایڈیٹر شاہد فاروقی کو نوکری سے نکال دیا گیا ہے اور اس کی جگہ میگزین کے مالک کامران خان نے سنبھال لی ہے۔ کامران نے نہ صرف حورین کے ناول کو ناقابل قبول قرار دیا بلکہ اسے سخت لہجے میں بتایا کہ نئے لکھاریوں کی تحریریں ان کے میگزین میں شائع نہیں ہوتے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ شاہد فاروقی نے اس کی اجازت کے بغیر ناول شائع کر کے غلطی کی جس کی سزا انہیں ملازمت سے نکال کر دی گئی۔ حورین نے احتجاج کیا، مگر کامران نے غرور سے جواب دیا کہ یہ اس کا ذاتی ادارہ ہے اور فیصلے بھی وہی کرے گا۔ جاتے جاتے اس نے حورین کو دھمکی دی کہ اس کا زوال آج سے شروع ہو چکا ہے۔ یہ الفاظ حورین کے دل پر تیر کی طرح لگے۔ وہ دفتر سے نکلتے ہی شاہد فاروق کا نمبر حاصل کرتی ہے اور انہیں فون کر کے افسوس کا اظہار کرتی ہے۔ وہ روتے ہوئے کہتی ہے کہ اگر اس کی وجہ سے ان کی ملازمت چلی گئی ہے تو وہ اپنا ناول شائع نہیں کروانا چاہتی، مگر شاہد فاروق کی نہایت شفقت سے اسے سمجھاتے ہیں کہ انہیں اپنے فیصلے پر کوئی پچھتاوا نہیں۔ ان کے نزدیک حورین کا ناول بہترین معیار کا حامل ہے اور وہ اس کی صلاحیت پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ وہ اسے حوصلہ دیتے ہیں کہ اچھے لکھنے والوں کے لیے راستے کبھی بند نہیں ہوتے۔ چند ہی دیر بعد حورین شاہد فاروقی کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ وہاں اس کا پرتپاک استقبال کیا جاتا ہے۔ شاہد فاروقی اسے بتاتے ہیں کہ ان کا برسوں سے ایک خواب ہے کہ وہ اپنا ذاتی ادبی رسالہ شروع کریں، مگر سرمایہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ خواب پورا نہیں ہو سکا۔ حورین بلا جھجک اعلان کرتی ہے کہ وہ اس خواب کی تکمیل میں ان کا ساتھ دے گی اور رسالہ شروع کرنے کے لیے درکار سرمایہ بھی فراہم کرے گی۔ شاہد فاروقی پہلے تو حیران رہ جاتے ہیں، پھر خوشی سے ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ وہ حورین کو اپنی
बेटी करार देते हुए कहते हैं कि दोनों मिलकर एक ऐसा मयारी रिसाला शाया करेंगे जो अदब की दुनिया में नई पहचान बनाएगा। इसी मुलाकात में शाहिद फारूकी रिसाले के नाम और आइंदा मंसूबों पर भी गुफ्तगू करते हैं। वो अपनी तैयार करदा फाइलें और खाके हूरेन को दिखाते हैं, जिन्हें देखकर हूरेन मजीद पुरजोश हो जाती है। दोनों अल्लाह का नाम लेकर इस नए सफ़र का आगाज़ करने का फैसला करते हैं। हूरेन वादा करती है कि माली मामलात की जिम्मेदारी वो संभालेगी, जबकि शाहिद फारूकी अदबी मयार और इशात की निगरानी करेंगे। यूं एक तरफ कामरान खान ने उनके रास्ते बंद करने की कोशिश की, तो दूसरी तरफ किस्मत ने उनके लिए एक नया दरवाज़ा खोल दिया। अदर फैज़ान अपनी नई इज़दवाजी ज़िंदगी, कारोबारी मुश्किलात और माली बहरान के दरमियान उलझा हुआ है, जबकि सैदा इस पर अंधा एतमाद किए बैठी है। दूसरी तरफ हुरैन अपनी ज़ाती तकलीफ़ों के बावजूद अपनी अदबी सलाहियत को नई मंजिल देने का अज़म कर चुकी है। आने वाले दिनों में ये तमाम किरदार एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाले हैं जहां मोहब्बत, एतमाद, धोखा और कामयाबी एक दूसरे से टकराएंगे और हर किरदार की असल हकीकत सबके सामने आना शुरू हो जाएगी।